بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کے فضائل و برکات۔ ایک بار شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجات کے لیے باہر تشریف لے گئے، لیکن اس دن کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ تھا، یعنی کوئی بھی ساتھی آپ کے ساتھ نہ گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو گھبرا کر اٹھے اور پانی کا ایک مشکیزہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چھپر کے نیچے، یعنی ایک جگہ پر کسی سائے کے نیچے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہوئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام اتنا احترام کرتے تھے کہ جب عبادت میں مصروف ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کام میں مشغول ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آتے، کچھ نہ کہتے، بلکہ خاموشی سے انتظار کرتے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک ذریعہ تھا۔ تو جیسے ہی ختم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، ترجمہ یعنی اے عمر، تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے سجدے میں دیکھ کر پیچھے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ بے شک ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا کہنے اللہ عز و جل کی رحمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کتنا کرم اور فضل ہے کہ اگر ہم ایک بار درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ محمد، چند سیکنڈ بھی نہیں لگے اور اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے اوپر 10 رحمت نازل ہوئی، ہمارے 10 درجات بلند ہوئے۔ تو سوچیں، جو شخص مستقل درود و سلام میں گزارتا ہو اپنا وقت، اس کے کتنے درجات بلند ہوتے ہوں گے، اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی، اس کے کتنے گناہ معاف ہوتے ہوں گے، اس پر اللہ کی کتنی کرم نوازی ہوتی ہوں گی۔ اور دربار رسالت میں جب اس کا درود بار بار پہنچتا ہوگا، نبی کریم کی بارگاہ میں جب اس کا نام بار بار لیا جاتا ہوگا، فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا، تو سوچیں اس بندے کے کیا مقام ہوگا۔ اللہ عز و جل کرم فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت اور محبت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام پڑھنا، پھیلانا نہایت ہی بہترین عمل ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں پڑھنے والوں میں، پھیلانے والوں میں شامل فرما لے اور ہمیں خوب ہی کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔